قربانی کا ذکر ہے، قربانی کہتے ہیں یہ قربانی قربان سے مشتق ہے، قربان سے نکلا ہے، اور قربان قرب سے نکلا ہے، اللہ کے قریب ہو جانا، اللہ کے پاس چلے جانا، درجات کے اعتبار میں اللہ کے بہت قریب ہو جانا، یہ قربانی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، کتنی قربانی دی آپ جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے خانہ خدا کو بنایا اور 4 دعائیں مانگی، 4 دعائیں۔ سامعین وہ دعائیں سماعت کیجئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا مانگتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خانہ خدا کو بنانے کے بعد ایک دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ سامعین جب یہ دعا مانگی جا رہی تھی، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، عرب کی ہسٹری کو پڑھیے، اس وقت وہاں پہ صرف 2 لوگ تھے، ایک کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، دوسرے کو اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ تا حد نگاہ کوئی تیسری ذات وہاں موجود نہیں تھی، کوئی تیسرا انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ ابراہیم مستری کا کام کر رہے ہیں اور اسماعیل مزدور کا کام کر رہے ہیں۔ خانہ خدا بنا دیا، بیت اللہ بنا دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ لوگوں، شہر تو بنتا ہے لوگوں کے جمع ہونے کے ساتھ، افراد ملتے ہیں تو شہر بنتا ہے۔ وہاں پہ تو 2 فرد تھے، تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا، لیکن ابراہیم خانہ خدا بنانے کے بعد، اس کی تعمیر کرنے کے بعد صرف 2 آدمی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، رب اجعل، اے اللہ بنا دے، ہاذا اس شہر کو، بلدا آمنا، امن والا شہر۔ لیکن اس وقت تیسرا بندہ نہیں تھا، لیکن ابراہیم کی زبان کی برکت دیکھیے، ابراہیم کی زبان کی تاثیر دیکھیے۔ اس وقت جب خانہ خدا بنایا تیسرا بندہ نہیں تھا، آج ساری کائنات اس جگہ پہ مرنے کی دعائیں مانگتی پھر رہی ہے۔ یہ دوسری دعا ابراہیم فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس جگہ کو اتنا تازہ بنا، اتنا کشادہ بنا کہ ساری دنیا کے پھل یہاں پہ پیدا ہو۔ سامعین جگہ کون سی؟ قرآن مجید کہتا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، جہاں پہ کوئی سبزہ نہیں۔ آج بھی آپ مکہ مکرمہ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، کوئی وہاں پہ لہلہاتا سبزہ نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت 3500 سال پہلے 3000 اور 4000 سال کا درمیانی عرصہ بیت چکا۔ اس وقت ابراہیم ایک بیابان میں، ایک جنگل میں، ریگستان میں، صحرا میں، جہاں پہ تیسری ذات نہیں، کوئی پرندہ نظر نہیں آتا، کوئی جانور نظر نہیں آتا، پانی کا ایک گھونٹ نظر نہیں آتا، وہاں پہ ابراہیم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں پہ آنے والوں کو اتنے پھل عطا فرما کہ وہ سیر ہو جائیں۔ آج 3500 سال کا عرصہ بیت چکا، جو پھل مکہ میں پیدا نہیں بھی ہوتا، نبی کی زبان کی برکت سے، ابراہیم کی زبان کی تاثیر سے مکہ میں پیدا نہ ہونے والا پھل بھی آج مکہ میں موجود نظر آتا ہے۔